اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ 6-7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے تجزیہ و ترکیب کے لیکچر نمبر 4 میں سورۃ بقرہ کی آیات 6 اور 7 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6 کے پارٹس کر لیتے ہیں۔ اس کے 3 پارٹس بنیں گے۔ پہلا پارٹ ان الذین سے لے کر علیہم تک، دوسرا پارٹ انذرتہم سے لے کر تنذرہم تک، اور تیسرا پارٹ لا یؤمنون۔ اب اس حصے کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے انا حرف مشبہ بالفعل آ رہا ہے۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ جملہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ انا کے بعد الذین اسم موصول ہے اور یہ محل منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم بن کر آ رہا ہے اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ الذین کے بعد کفروا فعل آ رہا ہے۔ یہ فعل ماضی کی گردان میں ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ صیغے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ضمیر واو بارز مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ مادہ کاف فا را ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد باب نون سے ہے۔ کفرا یکفرو کفرن، اور اس کے 2 مصدر اور بھی ہیں، کفورن اور کفرانن۔ معنی ہے کسی چیز کو دبا دینا یا چھپا دینا، یا ناشکری کرنا اور یا ناقدری کرنا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی کفرو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بن جائے گا اسم موصول الذین کا۔ الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر اسم انا ہو جائے گا محل منصوب۔ اس کے بعد سواء آ رہا ہے، یہ مصدر ہے باب سین کا، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے، معنی ہے برابر۔ سواء کے بعد الا حرف جر آ رہا ہے اور الا کے بعد ہم آ رہا ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے۔ یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے سواء مصدر کے۔ سواء مصدر اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے۔ اس کے بعد جملہ متردہ آ رہا ہے، انذرتہم سے لے کر تنذرہم تک۔ جملہ متردہ وہ جملہ ہوتا ہے جو ایسے 2 کلاموں کے درمیان آ جائے جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہوں۔ یہ جملہ فعل فاعل کے درمیان، مبتدا خبر کے درمیان، موصول صلہ کے درمیان، موصوف صفت کے درمیان، قسم جواب قسم کے درمیان اور شرط جواب شرط کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اس حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 3 حروف ہیں، ام اور لم۔ ان کو ریڈ کر دیں گے۔ ظاہری اسم کوئی نہیں ہے، 2 ضمائر ہم ہیں، ان کو پرپل کر دیں گے کیونکہ یہ منصوب متصل ہیں۔ افعال 2 ہیں، انذرتا اور تنذر، ان کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ انذرتا فعل کے ساتھ تا ضمیر کو سیان کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع متصل ہے۔ اس حصے کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے آ رہا ہے، یہ حمزہ تو تسویتہ ہے۔ یا جب ایک جملے میں آ جائے تو یا خواہ کا مطلب دیتا ہے۔
لفظ سوا ان کے بعد آنے والے حمزے کو نحوی زبان میں حمزۃ التسویہ کہتے ہیں۔ حمزۃ التسویہ رفع مصدر ما اور ان کی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثلا سواء علیہ اکنت ام قعدت، یہ حمزہ استفہامیہ نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ تسویہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے میرے لیے برابر ہے تو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو۔ مصدر کے معنی میں اس طرح ہوگا سواء علیہ قیامک و قعودک، ترجمہ ہوگا میرے لیے تیرا کھڑا ہونا یا بیٹھنا برابر ہے، یعنی حمزہ تسویہ جملے کو مصدر یعنی مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے۔ حمزہ تسویہ کے بعد فعل آ رہا ہے انذرتا۔ یہ فعل ماضی کی گردان میں ان 12 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ضمیر تا بارز مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ نون زا را ہے، معروف ہے، صحیح فعل ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے ہے۔ انذرا ینذرو انذارن معنی ہے کسی خطرے سے خبردار کرنا یا وارننگ دینا، اور یہ متعدی فعل ہے۔ انذرتا فعل کے بعد ہم ضمیر آ رہی ہے، جمع مذکر غائب منصوب متصل، اور یہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی انذرتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ اس فعل کے بعد ام آ رہا ہے، یہ حرف عطف ہے، اور ام کے بعد لم ہے، یہ حرف عطف ہے۔ لم حرف عطف کے بعد تنذر فعل آ رہا ہے، یہ فعل مثال منظوم کی گردان میں ان 3 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ فعل کے اندر ہوتا ہے۔ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ضمیر انت مستتر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مادہ نون زا را ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مزید فی باب افعال سے ہے۔ اس فعل کے بعد دوبارہ ہم ضمیر آ رہی ہے، جمع مذکر غائب منصوب متصل، اور یہ بھی مفعول بھی بن رہی ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی تنذر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف ہو جائے گا۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مصدر کی تعویل ہو کر مبتدا مؤخر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فعل مبتدا نہیں بنتا، لیکن اگر فعل مصدر یعنی مفرد کے معنی میں استعمال ہو تو مبتدا بن سکتا ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اس میں بن کر جملہ متردہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا خواہ آپ نے ان کو ڈرایا یا آپ نے نہ ڈرایا۔ اب تیسرے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں ایک حرف لا، اس کو ایڈ کر دیں گے، فعل بھی ایک ہی ہے یؤمنون، اس کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اس فعل کے ساتھ جو واو ضمیر ہے اس کو سیان کر دیں گے کیونکہ یہ مرفوع متصل ہے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے لا حرف نافیہ آ رہا ہے، اور لا کے بعد یؤمنون فعل ہے۔ اس صیغے پر بات ہو چکی ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس حصے کی ترکیب کرتے ہیں۔ یؤمنون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا انا کی۔ ترجمہ ہوگا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فائنل ترکیب ہوگی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ بن گیا۔ اب آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ ختم اللہ سے لے کر سمعہم تک، دوسرا حصہ وعلا سے لے کر خشابتن تک، اور تیسرا حصہ ولہم سے لے کر عظیم تک۔ اب پہلے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 4 حروف نظر آ رہے ہیں، الا، با، واو اور پھر الا، ان کو ایڈ کر دیں گے۔ 3 ظاہری اسما ہیں اللہ، قلوب اور سمعی، ان کو بلو کر دیں گے۔ 2 ضمائر ہم ہیں، ان کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہیں۔ فعل ایک ہی ہے ختمہ، اس کے مادہ کو گرین کر دیں گے۔ اب اس حصے کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے ختمہ فعل آ رہا ہے۔ یہ فعل ماضی کی گردان میں ان 2 صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل یا ضمیر کی صورت میں صیغے کے اندر ہوتا ہے یا اس سے ظاہر کی صورت میں صیغے کے باہر ہوتا ہے۔ یہاں پر فعل کے بعد ایک اسم مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فاعل باہر ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مادہ خا تا میم ہے، صحیح فعل ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد باب دعات سے ہے۔ ختمہ یختم اور ختمن معنی ہے بند کرنا تاکہ اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہ جا سکے، اور یہ متعدی فعل ہے۔
ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب بھی یہ فعل اللہ کے صلے کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا مہر لگا دینا۔ ختمہ کے بعد اللہ اس میں جلالہ آ رہا ہے، یہ واحد مذکر ہے، مرفوع لام ہے اور مرفوع ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ حرف جارہ آ رہا ہے اور اللہ کے بعد قلوبی آ رہا ہے، یہ جمع مکسر ہے، مذکر ہے، مضاف الی معرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے دل اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ قلوبی کے بعد ہم ضمیر ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے اور یہ مضاف علیہ بن رہی ہے۔ یہ مضاف اور مضاف علیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے اور جار مجرور معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد واو حرف عطف ہے اور واو کے بعد اللہ حرف جارہ دوبارہ آ رہا ہے۔ اللہ کے بعد سمعی آ رہا ہے، یہ واحد ہے، مونس ہے، مضاف الی معرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے کان اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ سمعی کے بعد زبارہ ہم ضمیر آ رہی ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے اور مضاف علیہ بن رہی ہے۔ یہ مضاف اور مضاف علیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے اور جار مجرور مل کر معطوف ہو جائیں گے۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل ختمہ کے۔ ترکیب ایسی ہوگی، ختمہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب دوسرے حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 حروف ہیں، واو اور اللہ، ان دونوں کو ریڈ کر دیں گے۔ 2 ظاہری اسما ہیں، ابصاری اور غشاوتن، ان کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر ہم ہے، اس کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے۔ اب اس حصے کی ڈیٹیل دیکھیں تو سب سے پہلے واو حرف عطف ہے اور واو کے بعد اللہ حرف جارہ ہے۔ اللہ کے بعد ابصاری ہے، یہ اس ذات ہے، جمع مکسر ہے، مضاف الی معرفہ ہے اور مجرور ہے، معنی ہے آنکھ، یہاں دیکھ کر سمجھنے کی حس اور یہ مضاف بن رہا ہے۔ اب ساری کے بعد ہم ضمیر ہے، یہ جمع مذکر غائب ہے اور مجرور متصل ہے اور یہ مضاف علیہ بن رہی ہے، یہ مضاف علیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے۔ یہ جار مجرور ظرف مستقر خبر مقدم بن جائیں گے۔ اس کے بعد کشاوتن ہے، یہ واحد ہے، مونس ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے اور یہ مبتدا مؤخر بن رہی ہے۔ ترکیب ایسی ہوگی، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر معطوف اول ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب تیسرے اور آخری حصے کے کلمات دیکھیں تو اس میں 2 حروف ہیں، واو اور لام، ان کو ایڈ کر دیں گے۔ 2 ظاہری اسما ہیں، عذابن اور عظیمن، ان کو بلو کر دیں گے۔ ایک ضمیر ہم ہے، اس کو اورنج کر دیں گے کیونکہ یہ مجرور متصل ہے۔ اب اس حصے کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے واو حرف عطف ہے اور واو کے بعد لام حرف جارہ ہے۔ لام حرف جارہ کے بعد ہم ضمیر آ رہی ہے، جمع مذکر غائب، مجرور متصل، یہ جار مجرور ظرف مستقر خبر مقدم بن جائیں گے۔ اس کے بعد عذابن ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے، معنی ہے عذاب اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ اس کے بعد عظیمن ہے، یہ فعیلن کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ اور مرفوع ہے، معنی ہے بہت بڑا اور یہ صفت بن رہا ہے۔ یہ موصوف اور صفت مبتدا مؤخر ہو جائیں گے۔ ترکیب ایسی ہوگی، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر معطوف ثانی ہو جائے گا۔ ترجمہ ہوگا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ فائنل ترکیب ہوگی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ بن گیا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔